بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا آج ہم آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت بھی ہے اور اس میں سب سے زیادہ احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہماری عبادات کے متعلقہ بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے معاملات کے متعلقہ، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، بہت سارے احکام اس میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کے ایک گائے کے واقعہ کا ذکر ہے، جس کی بنا پر اس سورت کو سورہ بقرہ کا نام دیا گیا۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سورتوں کے جتنے نام ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے آئے اور جس طرح مناسب سمجھا گیا اس طرح اس کا نام رکھ دیا گیا۔ اس وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورہ بقرہ یا دیگر جو صورتوں کے نام ہیں یہ توقیفی ہیں، یعنی جیسے آئے ویسے ہی اس کو درج کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات صورتوں کے شروع کے اندر قرآن مجید میں کئی جگہ پر آئے، جس طرح کہ حامیم، عین سین قاف، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے بہت سارے الفاظ آئے ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتا ہے؟ صحیح علم ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ حروف جو ہیں وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں، اور پھر جس کو چاہا آگے بتا دیا گیا۔ امت میں سے امت کے علماء اور اہل صفا جس کو چاہا اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ان کو اس کا علم ہو گیا، جس طرح کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآنی متشابہات کا علم عطا فرمایا تھا۔ اس طرح کی آیات یعنی حروف مقطعات اور بھی آیات ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے، تو اس کا صحیح علم اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اور پھر ان کی رضا سے آگے جن کو نصیب ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی طرح کی اس میں کوئی تردد والی گنجائش نہیں ہے۔ اگرچہ شک کرنے والے اس میں شک کرتے رہے، اس وقت بھی کرتے رہے اور زمانہ چلتا رہا، آج بھی شک کرنے والے موجود ہیں، لیکن قرآن کی حقیقت بالکل واضح اور آشکار ہو کے سب کے سامنے آتی رہی، اور اس میں نہ تو کوئی تبدیلی کر سکا، نہ ہی اپنی طرف سے کوئی اس میں الفاظ داخل کر سکا، اور نہ ہی اس سے کچھ نکال سکا۔ لوگوں نے اس کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کیے اور بڑی بڑی باتیں کی، لیکن قرآن ہمیشہ محفوظ رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ وہ عظمتوں والی کتاب ہے، وہ
شان والی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب کے اندر یہ عظمت اور شان کا مفہوم ہے، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اہل تقوی کو، متقین کو ہدایت عطا کرتی ہے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں اور تقوی کیا ہے؟ بالکل سیدھے رستے پر گامزن رہنا اور کوئی بھی غلط راہ اختیار نہ کرنا، اس کو ہدایت صراط مستقیم کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ رہنمائی میں ہے اور یہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ متقین ان لوگوں کو کہتے ہیں، سادہ سے مفہوم میں تقوی کے مختلف مفاہیم بیان کیے گئے ہیں۔ سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا۔ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرنا، اور جس چیز سے روک دیا گیا ہے اس سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ تو قرآن مجید تو ویسے ہدایت تمام لوگوں کے لیے ہے، جس طرح قرآن کے ایک اور مقام پہ ھدی للناس بھی فرمایا گیا کہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن وہ لوگ اس سے کامل ہدایت حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اس سے اصل وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں جو اہل تقوی ہے، متقین ہیں۔ قرآن اصل میں ان کو ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو قرآن ہمارے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر لمحہ کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے تمام اوقات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، بچپن سے لے کر، بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کر اور مرنے کے بعد تک، اور اس کے بعد کی زندگی کو بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ اب اہل تقوی کی چند چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ متقین کن کو کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اہل تقوی وہ ہیں، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہمارے حواس خمسہ کو معلوم نہ ہو سکے، یا ہم حواس خمسہ کے ذریعے اس کو پا نہ سکیں، اس کو غیب کہا گیا۔ تو تمام چیزیں غیب کے اندر ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی غیب ہے، ہمارے لیے جنت و دوزخ غیب ہے، قیامت کا دن غیب ہے، اسی طرح قبر کے احوال، برزخی زندگی کے اندر جو معاملات ہوں گے وہ سب غیب ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں واقعتاً ایگزسٹ کرتی ہیں، اس کائنات میں ہوں گی، ہیں۔ ان کے صحیح ہونے کا علم اور ان کی موجودگی کا علم اور باقی تمام معاملات جس طرح فرمائے گئے ان کو اسی طرح ماننا جیسے کہ حکم دیا گیا، یہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ تو ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو سارے نبی گزر گئے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیزیں جن کا ادراک ہمارے حواس سے نہ ہو سکے ان کو غیب کہا جاتا ہے، اور ان پر ایمان لانا یہ ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے اہم چیز ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقین کون لوگ ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام شرائط، اس کے فرائض، اس کے واجبات اور پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ اقامت الصلاۃ کا ایک مفہوم ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، یعنی نماز کو ٹائم گزرنے کے بعد نہ پڑھنا، قضا نہ کرنا، یہ اقامت الصلاۃ کا دوسرا مفہوم ہے۔ تو گویا کہ اقامت الصلاۃ میں یہ بھی ہے کہ نماز کو پوری پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھنا اور تمام شرائط، فرائض اور واجبات کا خیال رکھتے ہوئے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ اقامت الصلاۃ ہے۔ اور اس کا حکم دیا گیا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا فرمایا، اس میں سے خرچ کرنا یہ بھی متقین کی ایک صفت ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا وہ اپنی گنجائش اور استطاعت کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ اب ایک تو خرچ کرنا واجب یا فرض ہے، اور کچھ خرچ کرنے کو مستحبات میں شامل کیا گیا ہے۔ مثلا زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ جو ہم اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر لیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نذر ماننا یا منت ماننا، وہ ہم نے خود اپنے اوپر واجب کر لی، وہ ادا کرنا یہ بھی واجب ہے، فرض۔ اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں جو
صدقات نافلہ میں چیزیں آتی ہیں ان کو ہماری مرضی کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں، یعنی ادا کریں گے تو ثواب ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، مال و دولت کو بھی رزق کہا گیا ہے، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ رزق صرف مال و دولت ہی نہیں ہے، انسان کی عزت، انسان کا علم، انسان کی شہرت، یہ سارا رزق ہے۔ وہ علم بھی رزق ہے، کوئی شخص اپنے علم کو خرچ کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے تو یہ علم کا خرچ کرنا ہے۔ تو گویا کہ علم کی صورت میں جو اللہ نے رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اپنا وقت دینا اور ان کے معاملات کو دیکھنا، یہ بھی جو ہے وہ انفاق ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ اور مقام دیا ہے، اور آپ اس رتبے اور مقام پر رہتے ہوئے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اپنے جس منصب پر آپ فائز ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور حقیقی فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو یہ بھی انفاق ہے، اس کو بھی خرچ کرنے میں شمار کیا گیا ہے، تو اس کا بھی اللہ انشاءاللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یعنی اہل تقویٰ کون ہیں؟ متقین، یہ بھی ان کی صفت ہے۔ والذین یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو قرآن نازل کیا گیا، یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کیا گیا، یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو قرآن مجید پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور یہ من و عن اسی طرح موجود ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس کی ترتیب ویسی ہی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی اور لکھوائی، اور قرآن اس وقت سے آج تک ویسے موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ویسے رہے گا۔ قرآن کے اللہ کی طرف سے منزل ہونے کا ایمان لانا، اور دیگر کتب تورات، زبور، انجیل اور جو صحائف انبیاء کرام پر نازل ہوئے ان کے حق ہونے کا ایمان رکھنا، یہ بھی ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ لیکن چونکہ ان میں تبدیلی ہو چکی ہوئی ہے، اور آج جو تورات یا آج جو انجیل یا کتاب مقدس ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم ان کے بارے میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان میں سے جو اللہ نے نازل کیا وہ حق ہے، جو لوگوں نے اپنی طرف سے شامل کیا یا تبدیلی کی وہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ لیکن چونکہ ہمیں ایکوریٹ پتہ نہیں ہے کہ کون سا اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور کون سی چیزوں لوگوں نے شامل کی ہیں، اس لیے ہم اجمالی طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا وہ درست ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ صحائف ہوں یا کتب ہوں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگوں نے شامل کیا ہم اس کو کتاب کا حصہ نہیں مانتے، وہ ایسے ہی لوگوں نے اس میں تحریف کی۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کو علم ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، اور ہمارے نیک اور بد اعمال کی ہمیں خبر دی جائے گی، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ اور قیامت کے جملہ احوال جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور جس کا ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سب پر یقین رکھتے ہیں اور پختہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ہوگا۔ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، ہمارے اعمال کے بارے میں ہمیں بتایا جائے گا، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر اللہ کے حکم سے جنت اور دوزخ کا سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا اور جہنم میں اپنے نافرمانوں کو بھیجے گا۔ یہ اہل تقویٰ کی وہ صفات ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا۔ ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا۔ جن کے پاس یہ یقین کی دولت موجود ہوگی اور عمل کی دولت موجود ہوگی، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو مکمل ہوتی ہے، جو دنیا اور آخرت میں ہر جگہ پر شامل حال ہوتی ہے۔ جزوی کامیابی یا عارضی کامیابی فلاح نہیں ہوتی، فلاح وہ کامیابی ہوتی ہے جو دائمی ہوتی ہے اور مستقل ہوتی ہے، اس کو فلاح کہا جاتا ہے۔ تو یہاں فلاح فرمایا گیا۔ تو سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی فرمایا گیا کہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر ان کی صفات بیان فرمائی، پھر فرمایا گیا جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں، یعنی اہل تقویٰ وہ ہیں اور ہدایت ان کے پاس موجود ہے
جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں۔